برائے سلامتی امام صاحب العصر والزمان علیہ السلام صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ برائے خوشنودی شہزادی کونین سلام اللہ علیہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ شروع کرنے سے پہلے دعا کہ مالک اس پاک عبادت کو اپنی پاک بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ میرے کریم اللہ، تجھے اپنی شان و عظمت کا واسطہ ہم سب کے گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، اور یہ 3 روزہ مجالس جو شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی شہادت کے سلسلے میں جاری ہے، اس سلسلے کی آج دوسری مجلس ہے۔ میرے مالک، جنہوں نے یہ سارا ارینج کیا ہے ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، اور جو سننے والے ہیں، جو یہ ذکر آپ سامنے بیٹھ کے سن رہے ہیں یا جو بھی اور سن رہے ہیں، مالک سب کی حاجات کو اپنی پاک بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، اور سب سے افضل ترین دعا کہ مالک ہمیں ان لوگوں میں شمار فرما جن سے شہزادی کونین سلام اللہ علیہ راضی ہوں۔ مالک، یہ وبا کی صورت میں یہ امتحان جو ایک ہم پہ آیا ہے، ہم پہ رحم و اپنا خاص کرم فرما اور اس سے ہمیں نجات عطا فرما، ہمارے پاک امام کے ظہور میں تعجیل فرما، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین۔ اللہم رزقنا فی الدنیا زیارت الحسین علیہ السلام وفی الآخرۃ شفاعۃ الحسین علیہ السلام۔ اللہم لا تفرق بیننا وبین الحسین علیہ السلام وکتبنا من الزوار الحسین علیہ السلام۔ اللہم اجعلنا من الباقین فی المجلس العزاء الحسین علیہ السلام۔ اللہم اجعل مسکننا ومدفننا عند الزریع الحسین علیہ السلام۔ اللہم عشرنا مع الحسین علیہ السلام وزدنا محبت الحسین علیہ السلام، وعشرنا یوم القیامہ تحت اللواء الحسین علیہ السلام۔ اللہم ادخلنا فی الجنت مع الحسین علیہ السلام واصحاب الحسین علیہ السلام صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ مومنات، آپ کے سامنے کل بھی ترجمہ بیان کیا کہ خالق کائنات کی پاک ذات اس پاک آیت میں ارشاد فرما رہی ہے اپنے حبیب سے کہ میں نے روح الامین کو یعنی کلام پاک کو آپ کے قلب پر نازل فرمایا تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ سب سے پہلے کل صرف 2 الفاظ میں 1-2 منٹ میں بیان کر کے پچھلا، تاکہ ایک سلسلہ بنا رہے، ایک ربط بنا رہے، کہ کل میں نے بتایا کہ اس کریم نے فرمایا کہ میں نے قرآن پاک کو تیرے قلب پر نازل فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الفاطمہ تو قلبی، کہ فاطمہ میرا قلب ہے، الفاطمہ تو روحی، فاطمہ میری روح ہے، الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ اس کریم نے فرمایا القابات دیے، ام الابرار لقب دیا، ہر خیر کی اصل کہا، اس کریم نے خیرات و من الخیر کہا، فاطمہ نام دیا۔ اور ایک میرا دل ہے کہ بی بی کا بڑا مشہور و معروف نام جو ہے زہرا،
یہ ایسا عظیم اور افضل نام ہے. جیسے کل آپ کو عمل بتایا فاطمہ پر، اور ایک عمل بتایا بی بی کے القابات میں سے ام ابیہا پر، وہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا. یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو بہت آزمودہ عمل ہے، کہ اکثر پہلے بڑوں کو ڈپریشن ہوا کرتا تھا، اور آج کل بچیاں بھی شکایت کرتی ہیں کہ ہمیں ڈپریشن ہے. یہ جو نام ہے زہرا، یہ کب اللہ نے اس نام کا تعارف کب کروایا؟ کہ جب عرش پر تمام فرشتے عبادت میں مصروف تھے، عبادت کر رہے تھے. فرشتے عبادت نور کے سائے میں کرتے ہیں. اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، لیکن نور کے سائے میں فرشتے عبادت کر رہے تھے. اس سے پہلے ان کو تاریکی کا تعارف ہی نہیں تھا. نور میں عبادت. اور بس بعد میں سے ایک بات میری زبان پہ آ گئی کہ یہ فرشتے عبادت کر رہے ہیں. یہ فرشتوں کو عبادت کس نے سکھائی؟ ہمیں تو انہوں نے بتایا. یہ فرشتوں کو عبادت کس نے سکھائی؟ اللہ فرما رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَاهِدًا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143. اللہ فرما رہے ہے کہ میں نے اپنے اور تمہارے درمیان میں ان کو امت وسط بنایا ہے، درمیان میں رکھا ہے، تاکہ یہ اللہ سے لے سکیں اور تمہیں دے سکیں، کہ نہ یہ مجھ جیسے ہیں نہ یہ تم جیسے ہیں. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَاهِدًا. اور ان پر شاہد، ان پر گواہ میں نے اپنے رسول کو بنایا ہے. یعنی اللہ نے بتایا میں نے اپنے اور تمہارے درمیان. یہ صرف اللہ اور ہمارے درمیان میں نہیں ہے، یہ اللہ اور جنات کے درمیان میں ہے، یہ اللہ اور فرشتوں کے درمیان میں ہے. اللہ کا تعارف انہوں نے کروایا ہے کہ فرشتوں نے جب دیکھا تمام. آدم علیہ السلام کو کس نے اللہ کا تعارف کروایا ہے؟ آدم علیہ السلام سے پوچھیں تو کیا فرماتے ہیں کہ جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے اس نور کو دیکھا، پانچ پاک کے نور کو دیکھا. ایک لمحے کے لیے ذہن میں آیا، ابھی نہیں تھا، ایک لمحے کے لیے سوچا کہ یہ نور کیسا ہے، کہیں یہ نور میرا خالق تو نہیں. یہ سوچ کا آنا تھا کہ یہ نور سجدے میں گر کے پڑھنے لگا سبحان ربی الاعلیٰ. آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اندازہ کیا کہ یہ خالق نہیں، یہ مخلوق ہے. لیکن کتنی بلند مخلوق ہے کہ جس کی مخلوق اتنی بلند ہے وہ خالق کتنا بلند. اس لیے آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مالک میں نے تیری بلندیوں کو پہچانا تو اس نور کی بلندی سے میں نے تیری عظمت کو پہچانا تو اس نور کی عظمت سے پہچانا. تو اس وجہ سے یہ تعارف ہیں. فرشتوں کو عبادت کس نے سکھائی؟ مولا فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے فرشتوں کو بنا دیا، فرشتے خلق ہو گئے، لیکن جانتے نہیں تھے. مولا فرما رہے ما قصت الملائکہ ولکن لا یعلمون تسبیحا ولا تقدیسا ولا تحلیلا. خلق تو ہو چکے تھے لیکن نہیں جانتے تھے کہ تسبیح کیسے کرنی ہے، تحلیل کیسے کرنی ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے. مولا فرماتے ہیں سبحنا وسبت الملائکۃ بتسبیحنا وسجدنا وسجدت الملائکۃ بتسجدنا وتحلنا وتحلنا الملائکۃ بتحلیلنا وکبرنا وکبرت الملائکۃ بتکبیرنا. مولا فرماتے ہیں کہ ہم نے تسبیح پڑھی، ہم سے سن کے فرشتوں نے تسبیح پڑھی. ہم نے سجدہ کیا، ہمیں دیکھ کے فرشتوں نے سجدہ کیا. ہم نے کہا اللہ اکبر، ہم سے سن کے فرشتوں نے کہا اللہ اکبر. نحنو معلم الملائکہ، ہم ہیں فرشتوں کے استاد. تو بات کو اسی طرف لے کے آ رہی ہوں کہ جب یہ فرشتے نور کے سائے میں عبادت کر رہے تھے، تاریکی سے آشنا نہیں تھے، کہ ایک دم پورے آسمان پر تاریکی چھا گئی. اب یہ فرشتے گھبرا گئے جو تسبیح کر رہے تھے. انہوں نے پروردگار کی پاک بارگاہ میں استغاثے شروع کر دیے کہ اے بار الہ، ہم نے تو کبھی تاریکی کو دیکھا ہی نہیں، یہ تاریکی کیسی ہے. جب گھبرا کے پکارنے لگے اس کریم کو تو اس کریم نے اپنا کرم کیا کہ ایک دم ایک قندیل ظاہر ہوئی جس سے کہ نور ہی نور ہر طرف پھیل گیا، جس نور نے زمین و آسمان کو روشن فرمایا کہ فرشتوں کے چہرے کھل گئے. فرشتوں کی پریشانی دور ہوئی کہ پوچھا کہ پھر سجدہ شکر کیا. فوراً جب دوبارہ نور
کو نمایاں دیکھا تو سجدے میں گر پڑے فرشتے، اور پھر اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ تو لائق حمد و ثنا ہے، ہمیں تعارف کروا، یہ کون سا نور ہے کہ جس نے ہمارے دلوں کو سکون دیا؟ تو پھر کیا ندا آئی، ھذا نور زہرا، یہ زہرا کا نور ہے۔ محمد والے محمد صلوات فرمایا یہ زہرا کا نور ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ پہلی مرتبہ جب ہم نے یہ لفظ سنا اور وہ نور ایسا تھا کہ اس لفظ کی جو ٹھنڈک ہے اس نے ہمارے ذہنوں کو مطر کر دیا، ہمارے ذہنوں کو سکون دے دیا۔ تو یہ جو لفظ زہرا ہے یہ فرشتوں کے سکون کا نام ہے۔ آج بھی وہ نور آسمان پہ روشن ہے اور نور زہرا کے سائے کے تلے یہ فرشتے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور اس لیے عرش سے پکار کے کہتے ہیں جہاں پہ بھی ذکر جناب سیدہ ہو تو وہاں بیٹھے ان کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یہ بھی ذکر زہرا میں مصروف ہیں۔ تو اس لیے یہ جو لفظ زہرا ہے اس نے فرشتوں کو سکون دیا۔ تو یہ اسی کتاب کا حوالہ جو میں نے کل دیا تھا، برکات استغاثہ جناب فاطمہ زہرا میں یہ درج ہے کہ کسی کو جب کوئی پریشانی ہو، کوئی ٹینشن ہو تو پھر ایک تسبیح یا زہرا کی کریں۔ اس کی کوئی تعداد نہیں ہے کیونکہ یہ کوئی عمل نہیں ہے، یہ ایک استغاثہ ہے، یہ ایک پکار ہے، اور اس یقین کے ساتھ کریں۔ یہ طریقہ نہیں ہے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کا ڈپریشن دور ہوگا، آپ ایک تسبیح کریں یا زہرا، کہ آپ کا دھیان کہیں اور ہے، بغیر کسی رغبت کے آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں یا زہرا یا زہرا یا زہرا، لیکن آپ کا ذہن ادھر نہیں ہے، آپ کی توجہ ادھر نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں طریقہ، اگر اسی طریقے سے کریں گی تو میں ممبر کی ضمانت سے کہہ رہی ہوں کہ انشاءاللہ کوئی پریشانی، کوئی ذہنی دباؤ، کوئی ڈپریشن ایسا نہیں ہے جو اس سے دور نہ ہو سکے۔ جس نام نے فرشتوں کو سکون دیا، ہم تو خاکی انسان ہیں کہ آپ نے جب ورد کرنا ہے تو آنکھوں کو بند کر کے تصور کریں کہ شہزادی کی بارگاہ میں آپ بیٹھی ہوئی ہیں، اور جب زبان سے ادا کریں ایک مرتبہ یا زہرا تو محسوس کریں کہ اس نام کی مٹھاس جو ہے، اس نام کا جو کرم ہے وہ آپ کی زبان سے ہوتے ہوئے آپ کے ذہن اور آپ کے وجود میں اتر رہا ہے، اور اس نام کی برکت سے آپ کے ذہن میں جو پریشانیاں ہیں اس نام نے ان کو سکون میں بدل دیا۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ کیونکہ یہ مہینہ جو ہے اس کی نسبت شہزادی کونین سلام اللہ علیہ ایسے ہے، تو جتنا بھی ہو سکے بی بی کے نام کے ذکر سے آپ مستفید ہوں۔ میری شہزادی کا ایک اور لقب آپ جانتے ہیں کہ الکوثر ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو پریشان ہیں کافی دیر سے کہ ان کی اولاد نہیں ہوتی ہے، اولاد کے حصول کے لیے کوئی چاہتے ہیں کہ اولاد نرینہ ہو، تو ان کے لیے یہ جو ورد ہے یہ آزمایا ہوا ورد ہے کہ وہ 1400 مرتبہ یا ایت الکوثر استغیث بک اللہ، یا ایت الکوثر استغیث بک اللہ، اس کا ورد کریں تو پھر یہ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہی ہوں، بس آپ نے ایمان اور یقین کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ جو سورہ کوثر ہے اس میں شہزادی نے ظاہر کیا ہے، نسل کی کثرت کو ظاہر کیا ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ سورہ کوثر میں کوثر سے مراد، میرا یہ موضوع نہیں ہے، کسی سے پوچھوں، کسی بچی سے پوچھوں تو وہ یہ بتا دے گی کہ سورہ کوثر میں مراد کیا ہے۔ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ کو جب عطا کیا تو کریم اللہ نے فرمایا کہ میرا حبیب، میں نے تجھ سے شکر نہیں مانگا، میں نے قربانی نہیں مانگی کہ میں نے تجھے رحمت للعالمین بنایا، بغیر مانگے بنایا، اور تیرا حق تھا کہ میں تجھے رحمت للعالمین بناتا، کیونکہ تو اس لائق تھا۔ میں نے تجھے اپنا محبوب بنایا،
مانگے بغیر بنایا، کوئی جزا نہیں مانگی، کیونکہ تو اس لائق تھا کہ میں تجھ سے عشق کرتا. میں نے تجھے بنایا ہی اتنا بلند و بالا ہے، کیونکہ جب اس نور کو خلق فرمایا تو اللہ نے فوراً خلق کرتے ہی فرمایا یا احمد. یہ نام اللہ نے فوراً دیا تھا. احمد کا مطلب کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ حمد کرنے والا. اللہ نے بتا دیا کہ یہ خلقت کے بعد نہیں، یہ اپنی خلقت سے پہلے بھی میرے سجدوں میں تھے، میری تسبیح میں تھے. اس لیے اس کریم اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کوثر سے مراد شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کا وجود ہے، اور فرمایا میرا حبیب میں نے تجھ سے کوئی جزا نہیں مانگی، تجھے میں نے علی جیسا وزیر دیا، میں نے تجھے علی جیسا پیشوا دیا، تیرے مانگے بغیر میں نے تجھے، اور میں نے تجھے عطا کیا، تجھ سے کوئی جزا نہیں مانگی. لیکن یہ اتنی بڑی نعمت ہے، فرمایا کہ کل کائنات پر میں نے تیری تعظیم واجب کر دی، یہاں تک کہ کائنات کے مشکل کشا علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر بھی اللہ نے تعظیم واجب کر دی. کل کائنات پر تیری تعظیم واجب ہے، لیکن کائنات میں ایک ایسی ہستی ہے جس کی تعظیم تجھے اٹھ اٹھ کے کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ میری عطا ہے، اور جب کوئی عطا ہو تو اس کے بدلے میں شکریہ کرنا پڑتا ہے. سیدہ میری عطا ہے تو اس وجہ سے اٹھ اٹھ کے تجھے اس کی تعظیم کرنی پڑے گی. سیدہ طاہرہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین. کہ اہل سنت کی کتابوں میں یہ فضیلت درج ہے کہ جب شہزادی کونین سلام اللہ علیہ تشریف لایا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ آپ کا ہر فعل جو ہے وہ سنت ہے، تو کیا اس کو بھی ہم سنت سمجھیں کہ جب ہماری بیٹیاں آئیں تو ہم بھی کھڑے ہو جائیں؟ اگر سنت ہوتی تو پھر آج تک ہر مسلمان باپ اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے اٹھتا. لیکن پاک نبی نے کیا ارشاد فرمایا کہ نہیں، ایک باپ ایک بیٹی کی تعظیم کے لیے نہیں اٹھتا، ایک رسول ایک بطول کی تعظیم کرتا ہے، اور میری زبان اس کی مشیت کے بغیر نہیں ہلتی، میرا کوئی عمل اپنی مرضی سے نہیں ہے، یہ خدا کا حکم ہے کہ جب بطول آئے تو میرے رسول تم کھڑا ہو جائے گا. اور سلطان انبیاء ہیں میرے پاک نبی، میرے پاک رسول سلطان انبیاء ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب شہزادی تشریف لاتی تھی، میرے پاک نبی کا کھڑے ہونا کا مطلب صرف یہ نہیں تھا کہ وہ خود کھڑے ہوتے تھے، میرے پاک نبی کے کھڑے ہونے کا مطلب تھا کہ آدم بھی صف باندھے کھڑے ہیں، ابراہیم بھی کھڑے ہیں، نوح بھی کھڑے ہیں، عیسیٰ بھی کھڑے ہیں، موسیٰ بھی کھڑے ہیں، کل انبیاء کل نبوتیں شہزادی کی عظمت کے لیے کھڑے. عظمت جناب سیدہ فاطمہ رازیہ مرضیہ ام ابیہا بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین. سبحان اللہ. اور یہ فضیلتیں اس کریم نے خود ہماری پاک شہزادی کو عطا فرمائی ہے. زمانے کو بتایا کہ اے میرا حبیب تعظیم کر کے اٹھ کے بتا کہ سیدہ کی فضیلتیں کیا ہیں، سیدہ کی عظمتیں کیا ہیں، جن کی تعظیم جو ہے وہ کل نبوتوں نے کی ہے، کل نبیوں نے تعظیم کر کے بتائی کہ میری شہزادی کن عظمتوں کی حامل ہیں. وہ شان و قدرت جو اللہ نے میری پاک شہزادی کو عطا فرمائی ہے. فخر مریم ہے میری بیٹی، بطول عذرا ہے، بطول عذرا ہے، فخر مریم ہے میری شہزادی. کلام پاک میں سورہ آل عمران میں اللہ کی ذات ارشاد فرما رہی ہے کہ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک اصطفاک علی النساء العالمین. اللہ کیا فرما رہا ہے کہ فرشتوں نے کہا، فرشتوں نے کہا قالت الملائکۃ اے مریم، اے مریم اللہ نے آپ کو چنا، پاک کیا، پھر چنا عالمین کی عورتوں میں سے. کیا فرمایا کہ پہلے چنا، پھر پاک کیا، پھر چنا. پہلے چنا کس میں سے؟ پہلے عورتوں میں سے چنا،
پھر پاک کیا، پھر بطولوں میں سے چنا۔ اس کا مطلب ہے کہ جناب مریم بطول ہے تو کوئی اور بھی بطول ہے کہ بطولوں میں سے۔ بطول بننے کے لیے معیار یہ ہے کہ پہلے عورتوں میں سے چن کے طہارت کی اس منزل پر لائے، پھر بطولوں میں سے چنا۔ جناب مریم بطول صغرا ہیں، ہماری شہزادی بطول کبریٰ ہے، جو جناب مریم علیہ السلام کا بھی ان کی عظمتوں پر ہمارا سلام ہے کہ قرآن میں جو فضیلتیں اس کریم اللہ نے جناب مریم کی بیان فرمائی ہیں، جناب مریم کی بھی شہزادی ہیں۔ کتاب کا نام ہے مکشفات العیسیٰ، اس میں درج ہے، کیا لکھتے ہیں کہ اے عیسیٰ تو جانتا ہے کہ میں نے تجھے روح اللہ کیوں بنایا، میں نے تجھے اپنی حجت کیوں بنایا، میں نے تجھے اپنا معجزہ کیوں بنایا کہ تو میری کنیز فاطمہ کی کنیز مریم کا بیٹا ہے۔ پہلے میں نے بتایا کہ اللہ نے جس کو جو بھی منصب دیا ہے وہ شہزادی کونین کی وجہ سے دیا ہے، اور یہ بات قرآن سے اس کریم نے ظاہر بھی کی ہے کہ جب جناب مریم کی طہارت کا اعلان فرشتے کر رہے ہیں، آپ کے سامنے آیت بیان کی ہے، قالت الملائکۃ یا مریم، کہ فرشتوں نے کہا کہ اے مریم۔ یہی فرق ہے بطول صغرا اور بطول کبریٰ میں، کہ جب بطول صغرا کی طہارت کا اعلان کرنا تھا تو اللہ نے فرشتوں سے کروایا، لیکن جب بطول کبریٰ کی طہارت کا اعلان کرنا تھا تو خود اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس لیے اس کریم نے بتایا ہے یہ بطول صغرا ہیں اور یہ بطول کبریٰ ہے۔ بطول صغرا کی عظمت ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ جب جناب مریم محراب عبادت میں ہوتی تھی، اللہ کی ذات ارشاد فرما رہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب ووجد عندہا رزقا، کہ جیسے ہی جناب زکریا جناب مریم کے محراب عبادت میں داخل ہوتے تو کیا دیکھتے؟ رزق کو پاتے، رزق پڑا ہے، یعنی جناب مریم عبادت میں مصروف ہے، فرشتہ آیا ہے، وہ رزق رکھ کے چلا گیا۔ اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ فرشتے کو اجازت تھی کہ وہ بغیر اجازت لیے بطول صغرا کی تنہائی میں آ سکتے تھے۔ یہی پتا چلتا ہے نا، فرشتہ آیا رزق رکھ کے چلا گیا۔ یہ ہے بطول صغرا کا مقام، بہت بڑا مقام ہے کہ عرش سے جن کے لیے اللہ رزق بھیج رہا ہے اور روح الامین کو بھیج رہا ہے کہ رزق لے کے جاؤ، میری کنیز خاص کو دے کے آؤ، جو میری کنیز خاص کی کنیز مریم ہے اسے رزق دے کے آؤ۔ یہ ہے بطول صغرا۔ تو پھر بطول کبریٰ کیا ہوگی؟ بطول کبریٰ کیا ہوگی کہ بطول صغرا کی دہلیز پر فرشتے کو اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بطول کبریٰ وہ ہیں کہ جن کے در پہ کوئی عام شخص نہیں، فرشتہ نہیں، بلکہ سلطان انبیاء اجازت کے لیے ٹھہرتے ہیں۔ بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل، کہ فرشتے جو ہیں وہ بغیر اجازت کے ان کی جرت نہیں ہے کہ وہ جائیں۔ فرشتے تو کجا، سلطان انبیاء اجازت کے لیے اس در پہ ٹھہرتے ہیں۔ پھر ایک فرق اور کیا ہے، یہ بطول صغرا ہیں کہ جن کے در پہ فرشتہ ہے تو فرشتہ ہی بن کے آتا ہے، فرشتہ ہے تو فرشتہ ہی بن کے آتا ہے، لیکن وہ بطول کبریٰ ہیں کہ جن کے در پہ فرشتہ نہیں، کبھی مسکین بن کے آتا ہے، کبھی یتیم بن کے آتا ہے، کبھی اسیر بن کے آتا ہے۔ یہ بطول کبریٰ کی دہلیز کا مقام ہے کہ یہاں پہ فرشتہ بن کے نہیں آتا۔ اور پھر سب سے بڑا فرق کیا ہے، یہ بطول صغرا ہیں کہ جن کے در پہ فرشتہ رزق دینے آتا ہے، جن کے در پہ فرشتہ رزق دینے آتا ہے۔ وہ بطول کبریٰ ہیں کہ جن کے در پہ فرشتہ رزق دینے نہیں بلکہ رزق کی بھیک جس در پہ مانگے،
آپ جانتے ہیں کہ فرشتوں کو کبھی ضرورت ہوئی ہے کھانے کی؟ آپ نے سنا ہے کہ فرشتوں کو روٹیوں کی ضرورت ہوئی؟ قرآن میں اگر تفصیل میں جاؤں تو وقت کی کمی ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ کچھ خاص مہمان جناب ابراہیم کے گھر آئے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے گھر کوئی خاص مہمان آئے ہوئے، کہ فرشتہ جب نبیوں کے در پہ آتا ہے تو خاص بن کے آتا ہے، تو وہ بطول کبریٰ کی دہلیز ہے جس کے در پہ فرشتہ خود کو ذلیل کہتا ہے، حقیر کہتا ہے۔ مسکین کا مطلب کیا ہے؟ مسکین کا مطلب ہے نا حقیر، ذلیل۔ تو یہی فرق ہے اس نبی کے جو خلیل اللہ ہیں، بڑا مقام ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کا۔ ان کے در پہ گئے ہیں فرشتے تو کہا کہ بڑے عظیم مہمان آئے ہیں، فرشتہ عظیم بن جاتا ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے پہچانا نہیں، فرشتے ہیں اللہ کے نبی ہیں، غیب کا علم جانتے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے، آپ تفسیر پڑھیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے پہچانا نہیں، نبی ہو کے نہیں پہچانا۔ کیا مقام ہے اس در کی کنیزوں کا کہ جب جبرائیل امی در پہ آئے، کہا کہ میں حسنین کا درزی ہوں، تو جناب فضا نے کہا کہ جبرائیل میں جانتی ہوں تو جبرائیل ہے، میں جانتی ہوں کہ تو جبرائیل ہے۔ اس لیے جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا کہ آ ہی گئے ہیں تو اب کھانا کھائیں۔ کہاں فرشتے ہیں؟ کہا فرشتے ہیں تو کھائیں۔ زمانے کو کیا بتانا تھا؟ فرشتوں کو روٹی کی ضرورت نہیں ہے، فرشتوں نے کبھی کھانا نہیں کھایا، تو وہ کون سا رزق ہے؟ نبی کے گھر سے کھا نہیں رہے، زمانے کو کیا بتا رہے ہیں کہ ادھر جناب ابراہیم دے رہے ہیں، یہ لے نہیں رہے، دروازہ کھلا ہے، وہاں پہ دروازہ سیدہ کا بند ہے تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں رزق دے دو، ہمیں رزق دیں، وہاں سے رزق طلب کر رہے ہیں، دروازہ بند ہے تو وہاں سے طلب کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ بہت بڑا ایک میسج ہے، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اس در پہ فرشتے آئے کہ اللہ نے امتحان لینا تھا۔ میں کہتی ہوں کہ جو خود اس اللہ کی کریمی کا مظہر ہے، دیکھیں اللہ کی ذات ہمیں کس نے سمجھائی، ہمیں کس نے بتایا کہ وہ اتنا بڑا قادر ہے، اتنی بڑی قدرت رکھتا ہے، کس نے بتایا؟ اسی لیے اللہ نے ان کو اتنی قدرتیں دی ہیں۔ بات بہت طویل نہ ہو جائے کہ جب میرے پاک نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، کیوں اللہ نے کروائے؟ اللہ تو جانتا تھا کہ یہ اتنا بڑا معجز نما میں نے بنا کے بھیجا ہے کہ جب چاند کے 2 ٹکڑے کرے گا، جب میرا علی سورج کو پلٹائے گا، تو جب لوگ ان کی قدرت کو دیکھیں گے، جب یہ مجھے سجدہ کریں گے، پھر زمانے کو پتا چلے گا کہ یہ عبد ہیں، ان کا معبود کتنی قدرت رکھتا ہے۔ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، اس لیے اس کریم نے میری شہزادی کی عظمتوں کو واضح کر کے ہمیں بتایا ہے کہ یہ ایسا در ہے، فرشتوں کو ضرورت کھانے کی نہیں ہے۔ جناب ابراہیم کے واقعے سے ثابت کر دیا کہ فرشتوں کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس در سے رزق کی بھیک اس لیے منگوائی کہ خبردار سوچنا نہ، اس در سے مانگنا بدعت نہیں، معصوم فرشتوں کی عبادت ہے کہ یہ فرشتے جو رزق تقسیم کرتے ہیں، تو اللہ نے اسی لیے فرشتوں کو اس در کا بھیکاری بنایا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کی کریمی کو آزمانا تھا، اللہ نے تو خود اپنے کرم کا مظہر بنا کے ان کو بھیجا تھا۔ اللہ تو جانتا تھا کہ یہ کتنے کریم ہیں، وہ جتنا بڑا خود کریم ہے، صرف یہ 14 جانتے ہیں کہ وہ کتنا کریم ہے، اور اللہ نے اپنے کرم کا مظہر بنا کے ان کو بھیجا کہ زمانے کو جا کے بتائیں۔ جب ہمارے مولا نے قاتل کو شربت پلایا، جب اسی لیے اتنا ان کو کریم بنایا کہ جب لوگ سوال کریں گے کہ ہمیں بتاؤ تمہارا اللہ کتنا کریم ہے، تو یہ قاتل کو شربت پلا کے زمانے کو بتائیں گے ہم اتنے کریم ہیں تو ہمارا اللہ کتنا کریم ہو۔ تو یہ تو اللہ کے کرم کا مظہر ہے، اللہ نے امتحان نہیں لیا بلکہ زمانے کو اس دہلیز کی عظمت بتائی ہے کہ دیکھو اللہ نے کیا عظمت اس دہلیز کو عطا فرمائی ہے۔ ان کی عظمتوں کو پہچانو، ان کی شان و منزلت کو پہچانو۔ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ کہ معجزہ آپ پڑھتی ہیں
جو لوگ اکثر آج کل کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ کہانیاں ہیں، یہ بھی میں اسی لیے بتا رہی ہوں کہ یہ بڑا مشکل دور ہے اور ہم نے اس کریم اللہ سے توسل کرنا ہے تو ان کے وسیلے سے کرنا ہے، ان کے ذریعے سے کرنا ہے۔ تو شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کا جو معجزہ ہم 16 معجزے کتابوں میں ہیں پڑھتے ہیں کہ ایک یہودی کے گھر، میں نے معجزہ نہیں سنانا، بس ایک بات بیان کرنے لگی ہوں تاکہ اس معجزے کی عظمت آپ کو پتہ چلے۔ اور اگر ہم سچے دل سے معرفت کے ساتھ، دیکھیں عبادت وہ ہے جو معرفت کے ساتھ ہو، بغیر معرفت کے عبادت کا فائدہ نہیں ہے۔ اگر یہ معجزہ آپ معرفت کے ساتھ اور یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو اس ممبر کو گواہ کر کے کہہ رہی ہوں مشکل کی جرت ہی نہیں جو یہ معجزہ پڑھے اور مشکل حل نہ ہو۔ آپ سب جانتے ہیں یہ معجزہ کیا ہے کہ ایک یہودی کی بیٹی کی شادی تھی، یہودی نے اپنی بیٹی کی شادی پر شہزادی کو مدعو کیا۔ اب شہزادی گئی کیوں؟ صرف ایک یہودی کا دل رکھنے کے لیے نہیں گئی تھی، اس کے پیچھے جو پس منظر ہے اللہ نے کیوں یہودی عورتوں میں بھیجا، کل انشاءاللہ اس بات پہ آگے بات کو بڑھائیں گے، لیکن کیونکہ بات پھر اور آگے نہ نکل جائے میں ٹو دا پوائنٹ بات کروں کہ کیوں میری شہزادی یہودی کے گھر گئیں۔ کہ دیکھیں پوری کائنات میں تناسب کے لحاظ سے ایک حصہ مرد ہیں، 3 حصہ عورتیں ہیں، اور اللہ نے ان 14 کو مظہر بنا کے بھیجا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا حبیب کہ جو مرد ہیں انہوں نے ایک حصہ مرد ہیں، انہوں نے تو میری عظمت دیکھ لی، میرا جلال دیکھ لیا، میرا حسن دیکھ لیا، میری قدرتوں کو دیکھ لیا، میری طاقتوں کو دیکھ لیا، انہوں نے دیکھ لیا کہ میں کتنا قادر ہوں۔ جب تو نے چاند کے ٹکڑے کیے، اور یہ ایک معجزہ نہیں ہے، اگر معجزات پہ بات ہونے لگے تو آپ جانتی ہیں کئی اشرے بھی کم پڑ جائیں۔ گلیوں میں جا رہے ہیں، درخت جھک جھک کے سلام کر رہے ہیں، پتھر بول بول کے شہادت دے رہے ہیں، قدم قدم پہ معجزہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مردوں نے جو ایک حصہ ہیں انہوں نے تو میری عظمت کو دیکھ لیا، میری قدرت کو دیکھ لیا، میری پار کو دیکھ لیا کہ جو اتنے عظیم ہیں ان کا معبود کتنا عظیم ہوگا۔ لیکن عورتیں جو 3 حصہ ہیں، اب میں چاہتا ہوں ان کو بھی میری قدرت کا تعارف ہو جائے، میرے جلال کا تعارف ہو جائے، میرے اختیار کا تعارف ہو جائے، میرے حسن کا تعارف ہو جائے۔ تو اسی وجہ سے فرمایا کہ میری کنیز خاص کو یہودی کے گھر عورتوں میں بھیج تاکہ وہ میرا تعارف کروا کے آئے۔ اگر اسی معرفت کے ساتھ پڑھیں گی تو انشاءاللہ میرا وعدہ ہے جو بھی آپ کی حاجت ہوگی وہ شہزادی کے توسل سے اس کی پاک بارگاہ میں منظور و مقبول ہوگی۔ معجزہ آپ جانتی ہیں کہ جیسے ہی اجازت شہزادی کو ملی تو آپ نے یہ معجزے میں سنا ہے کہ حوران جنت آئیں، انہوں نے شہزادی کو زیورات سے تیار کیا۔ یہ کون سے زیورات ہیں؟ یہ عام زیورات ہیں اور یہ کوئی عام حوریں نہیں ہیں۔ جناب مریم بھی آئی ہیں، جناب آسیہ آئی ہیں، جناب حوا آئی ہیں، جناب سارہ آئی ہیں، انہوں نے شہزادی کو زیورات سے آراستہ کیا۔ یہ کوئی عام زیور نہیں تھے، الحمد کا ٹیکا تھا، والناس کا جھومر تھا، القدر کے گوشوارے تھے، حل عطا کا ہار تھا، انما یرید اللہ کی چادر تھی، انما ولیکم اللہ کی انگوٹھی پہن کے زمانے کو بتایا یہ کوئی عام ہستی نہیں، یہ اللہ کی کنیز خاص آ رہی ہے، اور عام کسی ہستی کا تعارف نہیں کروانے آ رہی، اس کے حسن و جمال کا تعارف، اس کی قدرتوں کا تعارف کروانے آ رہے۔ اب معجزہ آپ نے آگے سنا ہے کہ جب میری شہزادی داخل ہوئی تو تمام عورتیں حسد کے مارے بے ہوش ہو گئیں۔ یہی آپ نے معجزے میں پڑھا، حسد کے مارے بے ہوش ہو گئیں۔ سب کو تو ہوش آ گیا، دلہن کو ہوش نہیں آیا۔ اب یہ جو حسد کے مارے بے ہوش نہیں ہوئی، حسد ہوتا ہے برابر والوں سے، یہ حسد کے مارے بے ہوش نہیں۔ جب جناب موسیٰ طور پہ لوگوں کو لے گئے تھے تو وہ حسد کے مارے بے ہوش نہیں ہوئے تھے، بے ہوش اس لیے ہوئے کہ اس نور کے جلوے کی تاب وہ نہیں لا سکی تھی۔ آج شہزادی کونین
پہلے والے روپ میں نہیں. آج اللہ نے فرمایا تھا تو میرے حسن کا تعارف کروا کے آ. آج زیورات کوئی خاص زیورات تھے، وہ قرآن کے زیورات، وہ نور خاص اللہ نے عطا فرمایا تھا کہ شہزادی جیسے ہی داخل ہوئی اس نور کی تاب نہ لاتے ہوئے سب عورتیں بے ہوش ہو گئیں. سب کو ہوش آ گیا لیکن دلہن کو ہوش نہیں آیا. یہی آپ نے سنا ہے اور یہی بات بتانے لگی ہوں کہ جب دلہن کو ہوش نہ آیا تو شہزادی کو اللہ نے اتنا اختیار دیا تھا کہ شہزادی اللہ کے اذن سے اس دلہن کو زندہ کر سکتی تھی، لیکن اپنے آپ کو نہیں منوانے آئی اور نہ ہی ان 14 نے اپنے آپ کو منوایا ہے. جب بھی انہوں نے اس دنیا میں آ کے کائنات میں کسی کو منوایا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات کو منوایا ہے. اس لیے اپنی ذات کو منوانے نہیں آئی تھی. اگر اپنی ذات کو منوانے آتی تو اختیار اللہ نے دیا ہوا تھا، ازل سے دیا ہوا تھا. چاہتی تو مردے کو زندہ کر دیتی، لیکن زمانے کو بتانا تھا، اپنے پروردگار کی عظمت بتانی تھی. اسی لیے جب دلہن کو ہوش نہ آیا تو فوراً فرمایا لاؤ جانماز، لاؤ جانماز، میں تمہیں بتاؤں کہ میرا اختیار کیا ہے اور جس کو میں سجدہ کرتی ہوں وہ کتنا بلند ہے. اس لیے جانماز بچھا کے دعا کی اور زمانے کو بتایا. جب دلہن کلمہ پڑھتی ہوئی زندہ ہو گئی تو لوگ، کئی عورتیں مسلمان ہوئی تو ادھر زمانے کو کیا بتایا کہ یہ اختیار اس کے اذن سے اس اللہ نے اتنی قدرتیں ہمیں عطا فرمائی ہے. تو سوچو جس کو بطول سجدہ کرتی ہے وہ اللہ کتنا بلند ہے. اللہ کی عظمت، یہ معجزہ جو ہے یہ اللہ کی عظمت کو منوانے کا معجزہ ہے. تو اگر آپ کی کوئی ایسی مشکل ہوگی تو آپ اس پروردگار کو واسطہ دیں کہ یا اللہ تجھے واسطہ اس معجزے کا جس میں صدیقہ کائنات نے تیری عظمت کو منوایا تھا، تجھے اپنی شان و عظمت کا واسطہ، جس طرح شہزادی نے معجزے سے دلہن کو زندہ کیا اور تیری عظمت کو منوایا، تجھے واسطہ ہماری مشکل کو آسان فرما، ہماری مشکل کو حل فرما. اس لیے اس کریم اللہ نے عظمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ قوتیں، یہ طاقتیں. وہ کریم چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے سے میرا تعارف ہو، ان کے وسیلے سے. دیکھیں وہ طاقت تو رکھتا ہے، اگر چاہتا تو ڈائریکٹ ہمیں ان کا تعارف کروا دیتا، ہم اس کی عظمتوں کو مان جاتے. لیکن اس نے خود چاہا ہے کہ میں تم تک آؤں. جو آیت سورہ بقرہ کی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اللہ نے خود چاہا ہے کہ میں اپنے اور تمہارے درمیان میں ان کو رکھوں تاکہ وہ مجھ سے لے اور تمہیں عطا فرمائے. کیوں ضرورت کیوں اللہ کو پیش آئی کہ اس نے اپنے نور خاص سے ان کو خلق فرمایا کہ نور خاص ہوگا تو اس نور اعلیٰ سے حاصل کرے گا. کہ اتنا بلند نور بنایا تاکہ اللہ سے حاصل کر سکے اور پھر ان کو بشری پیکروں میں اسی لیے لپیٹا کہ ہمیں دے سکے. یہی وسیلے کا کانسیپٹ ہے. یہی وسیلے کی کہاں ضرورت ہوتی ہے؟ جہاں پہ دوری ہو. قرب ہو تو وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں دوری ہو وہاں پر وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ نے اپنے اور ہمارے درمیان میں ان کو وسیلہ بنایا ہے. ہمارے لیے خوش قسمتی ہے، سیدہ نساء العالمین ہماری شہزادی ہیں، فخر جناب مریم ہماری شہزادی ہیں. یہ ہمارا فخر ہے، ورنہ ان کو کمی نہیں ہے. ان کا ذکر تو یہ کائنات کر رہی ہے. اللہ نے اگر درمیان میں ہمیں رکھا ہے، اللہ سے یہ کب لیتے ہیں، اللہ سے یہ کیسے لیتے ہیں، یہ اللہ جانے، یہ جانے. لیکن اللہ نے ہمارے اور اپنے درمیان میں ان کو رکھا ہے. دیکھیں آج کل یہ ایڈوانس دور ہے اور ایسے بھی لوگ ہیں، اور وہ کریم کے علم میں تھا جو کہتے ہیں کائنات نعوذ باللہ حادثاتی بن گئی. کیوں اللہ نے ان کو گواہ بنایا؟ جب زمین و آسمان کو وہ کریم خلق فرما رہا تھا تو فرما رہا تھا گواہ رہنا کہ تمہارا پروردگار، زمین میں نے بنائی، آسمان میں نے بنایا، لوح میں نے بنایا، قلم میں نے بنایا، آسمان میں نے بنایا، ستارے، عرش، فرش، لوح، قلم، جن، ملک. جناب آدم علیہ السلام سے آپ پوچھیں کہ یہ زمین کیسے خلق ہوئی، پہاڑ کے اجزاء کیا ہیں، سورج کے اجزاء کیا ہیں، تو جناب آدم کیا فرمائیں گے کہ میں نہیں جانتا.
کہ عرش کیسے بنا، کیونکہ جب میں خلق ہوا عرش بن چکا تھا. اللہ نے ایک ایک چیز ان 14 کے سامنے خلق فرمائی اور ان کو فرمایا تم گواہ رہنا، تمہارا مالک میں ہوں، اس کائنات کا پروردگار، اس کا خالق میں ہوں. محمد صلوات صلی علی محمد والے محمد وجل فرج. اس کریم نے یہ بہت بڑا وسیلہ، یہ اس کا کرم ہے، ورنہ ان کو ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کا ذکر کریں. ان کا ذکر تو وہ خود کریم اللہ فرما رہا ہے. یہ ہمارے لیے نعمت عظمیٰ ہے. کائنات کی ساری نعمتیں ایک طرف، ان 14 کی مدت و معرفت ایک طرف، کیونکہ معصومین نے فرمایا ہے کہ ہم کائنات پر حجت ہیں اور ہم پر حجت ہماری دادی فاطمہ الزہرا ہے. یہ بی بی کی عظمت کی انتہا ہے. میں نے پہلے بیان فرمایا کہ عین الحجت حجت کی آنکھ ہیں. یہ 14 حجت ہیں، تو فرمایا کہ اپنے 11 بیٹوں پر میں حجت ہوں. اور پھر انشاءاللہ وقت تمام ہو رہا ہے، کل کی مجلس میں اور بیان فرماؤں گی. وہ کریم اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم شہزادی کی خوشنودی کو حاصل کریں. اس لیے میں ہر مجلس میں یہ بات بیان کرتی ہوں کہ ہمارا مقصد جنت اور جہنم نہیں ہے. ہماری جنت کا نام ذکر حسین ہے، ہماری جنت کا نام عشق حسین ہے، ہماری جنت کا نام مجلس امام حسین علیہ السلام ہے. عزاداران حسین، میری شہزادی کا وعدہ ہے کہ جب یہ صف بچھ جائے، حسین کوئی آئے یا نہ آئے، ماں شکستہ پہلو پہ ہاتھ رکھ کے سب سے پہلے آ جاتی ہیں. عزاداران حسین، میں نے آپ کے سامنے شہزادی کے القابات بیان کیے. میری شہزادی کی ایک سلام ہے کہ سلام اس پر جس کی پسلیوں کو توڑ دیا گیا، جس کا پہلو شکستہ کیا گیا. میں نے کہہ دیا، آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا. اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو اس سے آپ اس بات کی تفصیل پوچھئے گا کہ جب پسلی جو ٹوٹتی ہے وہ عام چھوٹی چوٹ سے نہیں ٹوٹتی، اور اگر خدا نہ کرے ایک پسلی ٹوٹ جائے تو اس کی تکلیف کیا ہوتی ہے. میرا سلام اس شہزادی پر کہ جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں. عزاداران حسین، امام زمانہ علیہ السلام مصلی عبادت پر تشریف فرما تھے، چند کیل آگے پڑے تھے، آپ گریہ فرما رہے تھے. کسی صحابی نے پوچھا مولا ان کو دیکھ کے کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ کہا کہ یہ میں جب عدالت کا میزان ہوگا، جب میں عدالت کے تخت پہ بیٹھوں گا، یہ وہ کیل ہیں جو اس دروازے پہ لگے ہوئے تھے جو میری پاک دادی کے پہلو پہ. اجرکم من اللہ. بی بی آپ کے پرسے کو منظور و مقبول فرمائیں. لوگ کہتے ہیں یہ شیعہ روتے کیوں ہیں؟ میں کہتی ہوں شہزادی ہم مر کیوں نہیں جاتے آپ کے شکستہ پہلو کا سن کے. عزاداران حسین، یہ لعین میری شہزادی کے در پہ آگ لے آئے. یہ وہ دروازہ ہے جہاں پر سلطان انبیاء اجازت کے لیے کھڑے ہوتے تھے. آج اس دروازے پر آگ، کون ہے جو اس دروازے پہ آگ لے کے آ گیا؟ شہزادی کی مظلومیت کیا ہے کہ ہم شہزادی کے درد کو رو نہیں سکتے؟ امام حسین علیہ السلام کا درد ہے، ہم کھلے عام ماتم کر سکتے ہیں، ہم پرسہ دے سکتے ہیں، مولا کائنات علیہ السلام کا ماتم کر سکتے ہیں. شہزادی کی مظلومیت کیا ہے؟ کس کو کہیں کہ دروازے کو آگ کس نے لگائی؟ کس کو بیان کریں کہ یہ پسلیاں کس نے توڑی؟ عزاداران حسین، یہ آگ لے کے شہزادی کے در پہ آ گئے. جلتا ہوا دروازہ، جب دروازہ جل رہا تھا، پڑھنے والے پڑھتے ہیں ایک طرف دروازہ تھا ایک طرف دیوار تھی، در اور دیوار کے درمیان اس طرح میری شہزادی آ گئی کہ کیل میری شہزادی کے پہلو میں پیوستہ ہوئے. رو کے فرمایا فضا فضا جلدی آ، فضا میرا محسن شہید ہو گیا. اجرکم من اللہ. بی بی آپ کے پرسے کو منظور و مقبول فرمائیں. عزاداران حسین، چھوٹی اولاد والی مائیں بیٹھی ہے، دعا کرو کوئی چھوٹی اولاد اپنے والدین پہ ظلم ہوتا نہ دیکھے. یہی وجہ ہے یہ کربلا میں یا یہ واقعہ ہوا ہے یا اس گھر میں ہوا ہے کہ چھوٹے شہزادے دوڑتے ہوئے اپنے نانا کے پاس آئے کہ نانا انہوں نے ہماری اماں کو بہت مارا. اجرکم من اللہ. عزاداران حسین، میری شہزادی کا پہلو زخمی ہوا، لیکن یہ ہاتھ کب اٹھا؟ میری شہزادی کو اپنا درد کب بھولا؟ جب انہوں نے گلے میں رسی ڈال کے میرے مولا کو کھینچا
بچا. میری شہزادی کھڑی ہو گئی, رو کے فرمایا کہ تم نے میرے پہلو کو شکستہ کر دیا, تم نے میرے حق کو غصب کر دیا, لیکن میں صبر کر گئی. علی کے گلے میں رسی سیدہ کو گوارا نہیں. اجرکم من اللہ. عزاداران حسین میں بہت تعظیم کے ساتھ پڑھنے کی عادی ہوں. عزاداران حسین میں بیان نہیں کر سکتی, بس الفاظ میں کہہ کے گزر جاؤں گی. ایسا ان شکیوں نے ظلم کیا کہ جب تک زندہ رہی حسنین سے اپنے چہرے کو چھپا کے رکھا. عزاداران حسین میں ہاتھ جوڑ کے یہ منظر پڑھنے لگی ہوں کہ جب انہوں نے مولا کے گلے میں رسی ڈالی تو میرے پاک سیدہ نے میرے مولا کے دامن کو پکڑ لیا, فرمایا یا علی میں جانے نہیں دوں گی. ایک لعین نے تازیانہ اٹھایا, اتنے تازیانے میری شہزادی کے ہاتھ پر مارے کہ ہاتھ کی ہڈیاں شکستہ ہو گئی. رو کے فرمایا یا علی سیدہ کو معاف کر دینا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین.